خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی۔ اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ چلوں گا، وقت کا تقاضا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے۔ اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ارے جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، حسین تیرا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے، حسین تیرا نیا انداز ہے۔ تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور حضرات محترم آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ یہ تو میرے حسین کا صبر تھا، ورنہ وہ حسین، یہ تو میرے حسین کا صبر تھا، ورنہ وہ حسین انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے، انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ چلوں گا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، مسکرا کر محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک بے شک۔ نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پتہ چلا مصطفیٰ کا خون حسین کا خون ہے، مصطفیٰ کی شریعت حسین کی شریعت ہے، مصطفیٰ کا طریقہ حسین کا طریقہ ہے، مصطفیٰ کا کردار حسین کا کردار ہے، ارے مصطفیٰ کا چلنا حسین کا چلنا ہے۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، نبی فرماتے ہیں میں اپنے حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور مولا جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما، مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر پیارے حضرات محترم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا، فاطمہ الزہرا کا لاڈلا، مولا کائنات کا لخت جگر، نانا مصطفیٰ کا نواسا۔ اللہ اللہ حضرات محترم، ارے گھرانہ تو دیکھو میرے حسین کا، شان تو دیکھو میرے حسین کی، بلندی تو دیکھو میرے حسین کی۔ حسین تیرے تقدس کو سلام ہے، حسین تیری عظمت کو سلام ہے، حسین تیری پاکی
باقی اس کی کو سلام ہے، حسین تیرے بابا علی کو سلام ہے، حسین تیری ماں فاطمہ کو سلام ہے، حسین تیرے نانا کو سلام ہے، حسین تیرے بھائی حسن کو سلام ہے، حسین تیری قبر شریف کو سلام ہے، حسین تیرے روزے کو سلام ہے۔ اللہ اکبر پیارے حضرات محترم گھرانہ دیکھو، میرے حسین کا گھرانہ دیکھو، اللہ اللہ، نانا نبیوں کا سردار ہے، میرے حسین کا گھرانہ دیکھو، نانا نبیوں کا سردار ہے، اور میرے نبی نے فرمایا میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہے، اور مولا کائنات تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، سرداری حسین کے گھر کی ہے، سرداری مولا کائنات کے گھر کی ہے، سرداری فاطمہ الزہرا کے گھر کی ہے۔ اللہ اللہ، حضرات محترم حسین بھی سردار ہے، حسن بھی سردار ہے، مولا کائنات بھی سردار ہے، فاطمہ بھی سردار ہے، تمام مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر پیارے حضرات محترم، مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار تو ہے ہی، لیکن حسین تمام شہیدوں کے بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہو گیا کام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین سید الشہداء سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نواسا جو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا تھا۔ اللہ اللہ، جب بچپن کا زمانہ تھا نا حسین کا، میرے مصطفیٰ کبھی حسین کی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی حسین کے رخسار کو چومتے تھے، مصطفیٰ کبھی حسین کے ہاتھ کو چومتے تھے، مصطفیٰ کبھی حسین کی پیشانی کو چومتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ حسین کو چوم بھی رہے تھے اور حسین کو سونگ بھی رہے تھے، صحابہ موجود ہیں، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دنیا میں والدین اپنے بیٹے کا کوئی پیشانی چومتا ہے تو اپنے بیٹے کا کوئی رخسار چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، لیکن آقا آپ تو حسین کو سونگ بھی رہے ہیں، یہ معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، چومنے کا جہاں تک معاملہ ہے یا رسول اللہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن حسین کو آپ سونگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ یہ بات تو بالکل درست ہے آقا، جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ میرے نبی نے فرمایا میں حسین کو اس لیے سونگ رہا ہوں، یہ میرا حسین جنتی پھول ہے، جنتی پھول ہے۔ اللہ اکبر پیارے، آؤ بہت تیزی کے ساتھ چلو، یہی حسین ہے۔ اللہ اللہ، کربلا کی سرزمین ہے، میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، فاطمہ کا لاڈلا، مولا کائنات کا لخت جگر، نانا مصطفیٰ کا نواسا، کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ظالموں کے نرغے میں ہے۔ اللہ اللہ، زمین ہے اللہ اللہ دھوپ سے گرم ہو چکی ہے، سورج اپنی آگ برسا رہا ہے، میرا حسین کربلا کے میدان میں ایک ایک کو جام شہادت نوش کرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک کو جام شہادت نوش کرا رہا ہے، شہادت کا جام محبت کے ساتھ پلا رہا ہے، شہادت کا جام الفت کے ساتھ پلا رہا ہے، شہادت کا جام بڑی عقیدت کے ساتھ پلا رہا ہے۔ کوئی شکوہ نہیں ہے حسین کی زبان پر، کوئی گلہ نہیں ہے حسین کی زبان پر۔ اللہ اکبر، جب کوئی حسین کی طرف سے شہید ہوتا تھا تو حسین اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کی بھی قربانی کو قبول کر لیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے اس کی بھی قربانی کو قبول کر لیا۔ یکے بعد دیگرے شہادت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، لیکن حضرات میرا حسین کے اوپر پانی تو بند ضرور کیا تھا ظالموں نے، اللہ اللہ یزیدیوں نے پانی تو بند ضرور کیا تھا، لیکن میرا حسین مجبور نہیں تھا، میرا حسین مجبور نہیں تھا، بلکہ امتحان میں تھا
حسین امتحان دے رہا تھا. حسین بچپن میں نانا جان سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھا رہا تھا. حسین اللہ اکبر پیارے حضرات محترم اس اسلام کو بچا رہا تھا جس کی آبیاری ان کے نانا نے کی تھی, جس کی آبیاری ابو بکر صدیق نے کی تھی, جس کی آبیاری عمر فاروق اعظم نے کی تھی, جس کی آبیاری عثمان غنی نے کی تھی, جس کی آبیاری مولا کائنات نے کی تھی, جس کی آبیاری امیر معاویہ نے کی تھی, جس کی آبیاری حضرت امام حسن نے کی تھی. اور جب اسلام لڑکھڑایا تو میرے مصطفیٰ کا نواسا کھڑا ہو گیا. اسلام تجھے لڑکھڑا کر کے گرنے نہیں دوں گا, علی اصغر کا خون دے دوں گا تجھے بچا لوں گا, علی اکبر کا خون دے دوں گا تجھے بچا لوں گا, عباس کے بادو دے دوں گا تجھے بچا لوں گا, علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست ہوتا ہوا دیکھ لوں گا, اسلام تجھے بچا لوں گا, تب بھی اسلام تجھے بچاؤں گا, اور اگر پھر بھی نہ بچے گا تو اپنا خون بھی شامل کر دوں گا, اسلام میں تجھے بچا لوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر امام حسین, فیضان امام حسین. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حسین نے کہا اسلام میں تجھے بچا لوں گا. اللہ اکبر. تبھی تو شاعر نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ اکبر پیارے امام عالی مقام ایک ایک کو شہادت کا جام نوش کرا رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی اسنا میں حضرت امام قاسم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. اللہ اللہ چچا جان مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دے دو. یکے بعد دیگرے ایک ایک جام شہادت سے سرفراز ہو چکے ہیں. نانا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پی لیا ہے. چچا جان اب مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دو. اب دنیا میں دل نہیں لگتا, میں بھی مصطفیٰ کے اسلام پر اپنی جان قربان کر دوں, میں بھی مصطفیٰ کی شریعت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں. میں قرآن کے تحفظ کے لیے جاؤں گا. اللہ اکبر. میں قرآن کے تحفظ کے لیے لڑوں گا, اسلام پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا. اللہ اللہ. امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ امام حسن کے بیٹے ہیں امام قاسم, 19 سال کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے. اللہ اللہ. امام پاک کے سامنے آئے ہیں اور آنے کے بعد میں جب اجازت مانگی ہے تو امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. جب امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے ادھر سے حضرت قاسم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. سامنے بھتیجا کھڑا ہوا ہے. اللہ اللہ. ادھر چچا کھڑا ہوا ہے. آپس میں بات ہو رہی ہے. حضرت قاسم شہادت کی اجازت مانگ رہے ہیں, شریعت پر قربان ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اللہ اللہ. حضرت امام پاک نے فرمایا بیٹا قاسم میں تجھے کون سی زبان سے اجازت دے دوں, کس منہ سے اجازت دے دوں. اللہ اکبر. تم میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہو, تم میرے بھائی امام حسن کی نشانی ہو. ارے جب مجھے اپنے بھائی کی یاد ستاتی ہے میں تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائی کو دیکھوں تو بیٹا قاسم میں تمہیں دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون دے لیا کرتا ہوں. میرے دل کو قرار آ جاتا ہے, میرے دل کو چین آ جاتا ہے. بیٹا قاسم میں کون سے منہ سے اجازت دوں, کون سا کلیجہ لاؤں جو تمہیں ظالموں کے نرغے میں بھیجوں. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں, حضرت امام قاسم نے بہت کہا اجازت نہیں ملی. حضرت امام قاسم کے بازو میں ایک تعویذ بندھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرات ہاتھ پہنچ گیا تعویذ کے اوپر, کھول کر کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا جب امام حسن دنیا سے گئے تھے تو اپنے بیٹے قاسم کو یہ وصیت کر کے گئے تھے بیٹا قاسم ایک وقت ایسا بھی آئے گا میرا بھائی ظالموں کے نرغے میں ہوگا, 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا, کربو بلا کا میدان ہوگا. بیٹا قاسم ایسے وقت میں اپنی جان بچا کر کے مت چلے جانا, بلکہ میرے بھائی کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا. نانا مصطفیٰ کی شریعت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا, قربان ہو جانا. نانا مصطفیٰ کی شریعت پر جان بچا کر کے مت بھاگنا, بھائی کے قدموں پر قربان ہو جانا. اللہ اکبر. جب یہ تحریر
تحریر امام عالی مقام کو دکھائی، پڑھ کر کے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بھائی یہ وصیت کر کے گیا ہے اپنے بیٹے کو، اللہ اکبر۔ حضرت امام قاسم کو اجازت تو دی امام پاک نے، المختصر کر کے بتا دوں، امام قاسم کو اجازت دی ہے، دولہا بنے ہیں امام قاسم۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ کا نور نظر دولہا بنا ہے، امام قاسم دولہا بنے ہیں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا بیٹا قاسم اب تم شہادت کے دولہا بن چکے ہو، اب تمہیں سرفراز ہونا ہے شہادت سے، جاؤ خیمے میں جا کر اپنی پھوپھی زینب کو سلام کرو۔ اللہ اکبر، حضرت زینب کو سلام کیا، حضرت ام رباب کو سلام کر لو، حضرت ام لیلا کو سلام کر لو، شہربانوں کو سلام کر لو، جاؤ خیمے والوں کو الوداعی سلام کر لو، اور جاؤ تم بھی نانا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پی لو۔ جاؤ بیٹا قاسم، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اب میں نہیں روک سکتا کیونکہ میرا بھائی وصیت کر کے گیا ہے، میں اپنے بھائی کی وصیت پر عمل کروں گا۔ بیٹا قاسم جاؤ ظالموں سے لڑو، مصطفیٰ کے دین پر قربان ہو جاؤ، مصطفیٰ کی شریعت پر قربان ہو جاؤ، اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو۔ حضرت امام قاسم چلے ہیں گھوڑا دوڑاتے ہوئے، الوداعی سلام کیا خیمے والوں کو، سب کو الوداعی سلام کرنے کے بعد میں حضرت امام قاسم چلے ہیں، گھوڑے کو ایر لگائی ہے، اللہ اکبر، ظالموں کے سامنے پہنچے۔ جب ظالموں کے سامنے پہنچے تو آپ نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، حسن کے بیٹے کے مقابلے میں آ جاؤ، حسین کے بھتیجے کے مقابلے میں آ جاؤ، آ جاؤ، جسے میری تلوار سے ذبح ہونا ہے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام قاسم کربلا کے میدان میں اترے ظالموں کے سامنے، اللہ اکبر، سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے حضرت امام قاسم کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکرا کر محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت امام قاسم میدان میں اترے ہیں، آپ کہتے ہیں آؤ، جسے میری تلوار کی دھار دیکھنی ہو آ جاؤ، جسے میری تلوار سے ذبح ہونا ہو آ جاؤ، دیکھتا ہوں میرا مقابلہ کون کرتا ہے، تم میں سے کون نکل کر کے آتا ہے۔ حضرت امام قاسم للکارتے رہے، کسی کے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ عمرو بن سعد کہنے لگا، ارزق پہلوان سے کہنے لگا، یہ شام کا بہت بڑا پہلوان تھا، اس کی بہادری کے چرچے تھے، اس کی پہلوانی کے چرچے تھے، ملک شام میں چرچے تھے، پورا پچھم اتر دکن تمام میں اس کے چرچے تھے پہلوانی کے۔ عمرو بن سعد کہنے لگا ارزق جاؤ، اس کے مقابلے میں جاؤ اور اس کا سر لے کر کے ابھی آ جاؤ۔ ارزق کہنے لگا نہیں جاؤں گا، میرے سامنے یہ بچہ ہے، بچہ، میری بہادری کے چرچے ملک شام میں ہے، پورا پچھم اتر دکن میری بہادری کے چرچے ہوتے ہیں، میں اس بچے کے سامنے جاؤں گا تو میری توہین ہوگی، میری بہادری کی توہین ہوگی، پہلوانی کی توہین ہوگی۔ عمرو بن سعد کہنے لگا ارے اسے بچہ مت سمجھ، علی کا پوتا ہے، پوتا، اس کی رگوں میں حیدری خون جوش مار رہا ہے۔ اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، اس کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اللہ اللہ، ارزق پہلوان کہنے لگا نہیں جاؤں گا، میں اپنے 4 بیٹے اس میدان میں لے کر کے آیا ہوں۔ ارزق پہلوان بولا میں اپنے 4 بیٹے لایا ہوں، میرا بیٹا ایک ابھی جائے گا، اس کا سر لے کر کے آ جائے گا۔ المختصر کر کے بتا دوں، ارزق کہنے لگا میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، ابھی اس کا سر لے کر کے آتا ہے۔ اللہ اللہ، اس کا بیٹا میدان کربلا میں حضرت قاسم کے سامنے آیا ہے۔ حضرات محترم، تلوار کو لہراتا ہوا آیا، غرور اور تکبر میں آیا، اکڑ اور گھمنڈ میں آیا۔ حضرت امام قاسم نے اللہ اکبر حضرات تلوار سنبھالی ہے، ادھر سے ارزق کے بیٹے نے مقابلہ کیا ہے امام قاسم کے اوپر۔ جب اس نے وار کیا، امام قاسم نے وار کو روکا اور ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔
محبت سے بولیے اور محبت سے. ایک ہی بار میں واصل جہنم کر دیا. دوسرا بیٹا آیا, دوسرے بیٹے کو حضرت امام قاسم نے تاریخ بتاتی ہے ایک ہی بار میں واصل جہنم کر دیا. تیسرا بیٹا آیا, تیسرے بیٹے کو فنار کر دیا, واصل جہنم کر دیا. اب چوتھا بیٹا آیا, اپنے 3 بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے آیا. اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا, سرخ آنکھیں ہو رہی تھی, چہرے کا تیور بدل چکا تھا. اللہ اکبر. حضرت امام قاسم کے سامنے آیا. جب حضرت امام قاسم کے سامنے آیا نا, اللہ اللہ, وہ آ کر کے کہنے لگا تم مجھے جانتے نہیں ہو, میرے تو 3 بھائی تو چلے گئے ہیں لیکن مجھے جانو, میں بھی ارزق کا بیٹا ہوں جس کے باپ کے چرچے پہلوانی کے ملک شام میں بہت مشہور ہیں. دھوم مچی ہوئی ہے میرے والد کی ارزق کی. اللہ اکبر. حضرت امام قاسم سے اس نے اپنا تعارف کرا دیا. امام قاسم بولے تو نے اپنا تعارف کرا دیا, اب میرا تعارف سن لے. مجھے جانتا نہیں, میں علی شیر خدا کا پوتا ہوں. مجھے جانتا نہیں, میں علی شیر خدا کا پوتا ہوں, میں فاطمہ کا پوتا ہوں, مصطفیٰ کا اللہ اکبر راج مصطفیٰ کا دلارا ہوں. اللہ اکبر. میرے باپ کا نام امام حسن ہے, میرے چچا کا نام امام حسین ہے, میری رگوں میں حیدری خون ہے, حیدری خون. اللہ اکبر. حضرات ادھر سے اس نے وار کیا, امام قاسم نے وار کو روک لیا, اس کو بھی ایک وار میں واصل جہنم کر دیا. جو یہ تلوار لڑنے کے لیے لایا تھا نا, اس تلوار کو امام قاسم نے لے لیا. اور جب امام قاسم نے لیا, ارزق دیکھ رہا تھا جن بیٹوں پر اسے غرور تھا, تکبر تھا, گھمنڈ تھا, گھمنڈ کا پتلا بنا ہوا تھا. 4 بیٹے اتارے تھے اس نے حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن باہر علی شیر خدا کے پوتے نے اللہ اکبر حضرات کچھ ہی منٹوں میں واصل جہنم کر دیا. اب ارزق آیا اپنے بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے. جب ارزق آیا میدان کربلا میں اترا, امام قاسم کے سامنے آیا تو حضرت امام قاسم سے گفتگو ہونے لگی. یہ بھی اپنا تعارف کرانے لگا. امام قاسم نے اپنا تعارف کرایا. اللہ اللہ. حضرات دونوں میں گفتگو ہونے لگی. حضرت امام قاسم نے کہا ہم نے تمہارے بڑے چرچے سنے ہیں, ہم نے تمہاری بڑی شہرت سنی ہے, تمہارے بڑے چرچے سنے ہیں, ملک شام کے تم پہلوان ہو. کہنے لگا ہاں ارزق میرا نام ہے, میں ملک شام کا پہلوان ہوں. اللہ اکبر. حضرت امام قاسم نے کہا ارے تم ملک شام کے پہلوان ہو, تمہاری بڑی شہرت ہے, لیکن یہ تو بتاؤ ابھی تمہیں جنگ لڑنے کا شعور نہیں ہے. ارے محبت سے بولو, ابھی تمہیں جنگ لڑنے کا شعور نہیں, جنگ کے میدان میں اترنے کا شعور نہیں, ابھی تمہیں مقابلہ کرنے کا شعور نہیں. اس کا تیور اور بدل گیا. اللہ اکبر. حضرات جب امام قاسم نے اتنا کہا نا, تجھے لڑنے کا شعور نہیں ہے, میدان میں اترنے کا شعور نہیں ہے, تجھے جنگ لڑنے کا سلیقہ نہیں ہے, اور تیور بدل گئے. بولا کیا ہوا, سلیقہ تم سکھاؤ گے, ہمیں لڑنے کا ڈھنگ تم سکھاؤ گے. امام قاسم نے کہا ہاں میں سکھاؤں گا. اللہ اللہ. حضرت امام قاسم بولے دیکھ جس گھوڑے پر تو سوار ہو کر کے آیا ہے, ابھی تو اس کا تن بھی تو نے صحیح طرح سے نہیں باندھا ہے, ابھی تو اس کا تن بھی صحیح طرح سے بندھا ہوا نہیں ہے. اللہ اکبر. امام قاسم کے کہنے پر اس نے جیسے ہی سر جھکا کر کے دیکھا, امام قاسم نے ایسی تلوار ماری, ایسی تلوار ماری, اس کو بھی واصل جہنم کر دیا. اب امام پاک کی بارگاہ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے ہیں امام قاسم. اللہ اکبر. آئے اور آنے کے بعد میں کہا چچا جان صرف 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو اکیلا کافی ہوں, صرف 2 گھونٹ پانی مل جاتا. امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. امام پاک نے فرمایا بیٹا قاسم یہاں تو ہم تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. اللہ اللہ. علی اصغر اللہ اکبر پیاسا ہے, خدا کی قسم. حضرت امام پاک نے فرمایا بیٹا قاسم اب جلدی سے جاؤ اور جلدی سے نانا مصطفیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حوض کوثر پر مصطفیٰ, نانا مصطفیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بیٹا قاسم جاؤ, آپ
آپ نے پھر دوڑ لگائی ہے. اللہ اکبر. اب کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا. عمرو بن سعد کہہ رہا تھا اگر ایک ایک کر کے مقابلے میں جاتے رہو گے, اگر ایک ایک کر کے اس سے لڑتے رہو گے تو چند منٹوں میں میدان صاف ہو جائے گا. ایک ایک کر کے مت جانا بلکہ یکبارگی میں حملہ کر دو, ایک ہی بار میں چاروں طرف سے گھیر لو, کیونکہ اس کی رگوں میں علی کا خون ہے, اس کی رگوں میں حیدری طاقت ہے. وہ بھی جانتے تھے مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے, جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. حضرت امام قاسم پہنچے, ظالموں نے اللہ اکبر چاروں طرف سے آپ پر تیر برسانا شروع کر دیے. کہیں سے تلوار آ رہی تھی تو کہیں سے تیر لگ رہا تھا. اللہ اکبر, یہ میرے مصطفیٰ کا اللہ اللہ نور نظر. حضرت امام قاسم گھوڑے سے نیچے آئے ہیں, امام پاک کو آواز دی ہے, حضرت امام پاک دوڑتے ہوئے گئے ہیں. اللہ اللہ, ایک ظالم نے ایسا وار کیا آپ کے سینے پر, اللہ اکبر, بڑا خطرناک وار کیا. حضرت امام قاسم گھوڑے سے نیچے آ گئے, حسین پاک کو آواز دی. امام پاک جلدی سے پہنچے ہیں, میرا حسین لاشیں اٹھا رہا ہے. اللہ اکبر, حضرات لاشیں اٹھا کر کے خیمے میں لا رہے ہیں. حسین حضرت امام قاسم کی لاش کو لے کر کے آئے, اپنی گودی میں سر رکھا, حضرات دھول مٹی کو صاف کیا. امام قاسم نے آنکھیں کھولی ہیں, کھولنے کے بعد میں امام پاک کے چہرے کو دیکھا ہے, اور حضرت امام قاسم نے پھر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے. یہ ایک اور شہادت سے سرفراز ہو گیا. اللہ اکبر, شہیدوں کی لسٹ میں ایک نام اور بڑھ گیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد مٹ گئے آلے محمد کو مٹانے والے, اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو توبہ کرتا ہوں, پروردگار عالم کہنے سننے میں اغلاط ہوئے, اللہ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں معاف فرما کر قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھے خطیب اہل سنت سید ایوب رضوی صاحب قبلہ. بہت جلد آپ بیٹھیں کیونکہ جن